اللہ اللہ بول بندے اللہ اللہ پیارا، اللہ اللہ بول بندے اللہ اللہ پیارا، ہم نے ہر مشکل میں اپنے اللہ کو پکارا، اللہ کو پکارا، اللہ اللہ بول بندے کو کام کرے۔ نزل الفرقان والصلاة والسلام على سيد الإنس والجان، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم. الآية. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. درود شریف. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قابل عزت و احترام ذی قدر علماء کرام، معززین شہر، دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، عزیز ساتھیوں، وقت بھی کافی سارا گزر چکا ہے اور میری ذاتی تمنا یہ کہ مہمان خصوصی کا بیان مفصل انداز نال ہونا چاہیے. سب تو پہلے مشکات شریف دی تکمیل دے اس مبارک موقع تے
اعجاز العلماء جامع المعقول والمنقول شیخ التفسیر حضرت مولانا امان اللہ صاحب دعوت فیوزہ العالیہ دلی گہرائیاں نال ہدیہ تبریک پیش کرنا اور دعا کہ رب العالمین اس خدمت دین و قبول و منظور فرما کے آخرت دی بخشش و نجات دا ذریعہ بناوے، کیونکہ سال دے دوران بے شمار موقع تے سارے بیانات ہوندے رہندے، میں صرف چند منٹ حکم دی تعمیل دی چند گزارشات پیش کرنیاں، وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت و الیہ انیب۔ سبق جہاں میں عرض کرنا چاہنا اس کا عنوان یہ ہے کہ کہڑے طریقے نال جنت سارے نیڑے ہو سکتی ہے اور اساں جنت دے نیڑے ہو سکتے ہیں، اور کہڑے طریقے نال جہنم سارے تو دور ہو سکتی ہے اور اساں جہنم تو دور ہو سکتے ہیں۔ جنت دے قرب دا اور جہنم دے بعد دا، جنت دے نیڑے ہومن دا اور جہنم دے دور ہومن دا طریقہ کیا ہے، یہ تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سچی زبان نال بیان فرمایا۔ حدیث پاک دے الفاظ ہیں، عن ابی ایوب رضی اللہ تعالی عنہ ان عربیا عرض لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وهو في سفر۔ حضرت ابو ایوب رضی اللہ تعالیٰ بیان کریں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے سامنے ایک دیہاتی بندہ آ گیا ہے، صحابہ کرام دی جماعت بھی نال نال آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے پین سفر وچ۔ دیہاتی بندے نے آم دی سواری دے سامنے آ کے فاخذ بالخطام من ناقتہ، رواہ مسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی سواری دی رسی دے مہار نو پکڑی دس، سواری آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی رک گئی ہے۔ آج کہہ دی جرات ہے کہ حکمران دی سواری ای انداز نال روکے، میں سارے حکمرانہ دیا حکومتاں، سارے بادشاہ دیا بادشاہیاں، سارے سرداراں دیا سرداریاں قربان کرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے قدماں دی خاک تو۔ سواری تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دی روکی دیس، آخر لگا اللہ دی حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، اخبرنی بما یقربنی من الجنہ ویباعدنی من النار۔ حبیب کبریاء صلی اللہ علیہ وسلم او گل مینوں دسو جس سے عمل کرن نال میں جنت نیڑے ہو ونجاں تے جنت میرے نیڑے ہو ونجے۔ او گل بیان فرماؤ جس سے عمل کرن نال میں جہنم تو پرے تھی ونجاں تے جہنم میرے تو پرے تھی ونجے۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لقد خفقا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نظر فی اصحابہ، جنہیں صحابہ کرام نال نال آتے پہن، آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہاں تو ڈٹھے تے فرمان لگے، اللہ کریم نے کتنا قیمتی سوال پوچھن دی دیہاتی بندے نوں توفیق عطا فرمائیے۔ میرے صحابہ دیکھو تو صحیح کتنا قیمتی سوال پوچھن دی اللہ تے سارے سوال تو لگن دے قریب قصبہ بھگٹال رکا گیا بیانی میں رکا پڑا کھولا لکھو مولانا صاحب حضرت آدم
پڑھایا؟ میں کہ میں نہیں پڑھایا. سوال ہے کتنا قیمتی سوال. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لقد وفق، کتنا قیمتی سوال پوچھن دی بندے نو توفیق دتی گئی ہے. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کیف قلت، آپ نے فرمایا کیویں سوال کی گئی ذرا دوبارہ سنا. فعادا، وہ دیہاتی بندے نے سوال پوچھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنایا. آخر لگا اخبرنی بما يقربني من الجنة ويبعدني من النار. اللہ دے مامو وہ گل مینوں دسو جی مینوں جنت دے نیڑے کر دے تے جہنم تو دور کر دے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دے اندر 4 گلاں ارشاد فرمایا. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم تعبد اللہ ولا تشرک به شیئا، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم جی جنت دے نیڑے تھیونا چاہنا ہے تے جہنم تو دور تھیونا چاہنا ہے 4 گلاں وچوں پہلی گل ہے دیہاتی بندہ ساری زندگی عبادت صرف اللہ دی کرنی ہے تے اللہ نال شریک کہیں شے نہیں بنانا. یہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی زبان مبارک دا انداز ہے. اور اللہ کریم دے قرآن پاک دا حوالہ سورت دانا سورت یونس سے میرے سامنے 11واں پارہ فرمایا قل یا ایھا الناس ان کنتم فی شک من دینی فلا اعبد الذین تعبدون من دون اللہ. آیت نمبر 104 میرے سامنے سورت یونس سے آخری رکوع 11واں پارہ. لوگوں یہ دونوں میں آمنہ دلال صلی اللہ علیہ وسلم دے دین دے متعلق کہ قسم دا شک اپنا دور کر چھوڑو. میں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم انہاں ہستیاں دی عبادت نہ کرے گا جنہاں ہستیاں دی عبادت تساں کرے لیو. تے اللہ کریم دے قرآن پاک دے حوالہ بھی کھاون لگا عرب دے لوگ کیڑی ہستیاں دی عبادت کرے نے ہن. 27 پارہ سورت دا نام ہے سورت النجم. میرے سامنے سورت النجم آیت نمبر 19 تے بھی کھلی ہوئی آخری 17. افرأیتم اللات والعزی ومناۃ الثالثۃ الاخری. بابا لات ایک بابا منات تے عزی فقیری 3 اے عرب دے لوگاں دے وڈے وڈے دربار. پاکستان اللہ دے کتنے چپ کر بیٹھے ہو تھک رہے ہو. انہوں نے بڑے بڑے جائے بابے لان بابے منات تے ادا فقیرنی دی تسا عبادت کرے دے پہ ہو. میں انہوں دی عبادت نہ کرے لا. میں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کہنی کرے نا. اعبد اللہ الذی یتوفاکم. میں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم صرف اللہ دی عبادت کرے نا. کیڑا اللہ جڑا موت تو پا کے تے باقی ساری مخلوق موت تے ورنہ مالک ہے. ساتھی بڑی اونچا اللہ دا نام چھو بیداری پیدا ہوئے اللہ دی رحمت متوجہ ہوئے. موت تو پاک صرف کون ہے؟ نہیں جنہیں اللہ کو منے نے اونچا صرف جماعتی دوست. موت تو پاک صرف کون ہے؟ موت تو پاک صرف اللہ اور باقی ساری مخلوق دی موت دینے دا مالک اللہ. تا عبادت دے لے کے بھی صرف کون ہونا چاہیے؟ سورت دا نام سورت الفرقان 19واں پارہ میرے سامنے ہے. فرمایا میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم وَتَوَكَّلْ عَلَى
وسلم وہ زندہ ذات دے اتے کہندے تے موت کدی نہیں آنی او کوڑے محبت نالو کوڑے اللہ کریم تو بغیر کوئی بھی موت تو پاک نہیں. اگلا جملہ دھیان نال سننا اور دل دی تختیاں دے دوست لکھنا ہے. اللہ واسطے موت مننا کفر ہے. اللہ واسطے موت مننا کفر ہے. کوئی آکھے اللہ دے موت اسی معاذ اللہ کے کفر ہے. اللہ واسطے موت مرنا کفر ہے تے اللہ کریم تو بغیر ہر کہے واسطے موت مرنا ایمان ہے. الذی یتوفاکم جڑا اللہ کریم تھوڑی روحاں قبض کرنے ہے تھوڑی موت دا مالک ہے آپ موت تو پاگے ہے. اللہ کریم دے قرآن پاک نے پوائنٹ سمجھا چھوڑا جرا موت دا مالک ہوئے آپ موت تو پاک ہوئے عبادت لے صرف وہ ہو سکتے ہیں تے جرا موت دا جان پیوے موت دا شکار تھیوے وہ عبادت لے نہیں ہو سکتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیہاتی نو فرمایا ہے کہ جنت دے نیڑے تھیونا چاہنے ہیں تے جہنم کو پرے ہونا چاہنے ہیں. عبادت صرف اللہ دی کرنی ہے تے اللہ کریم نال شریک کے نہیں بناونا. نماز دے اندر وعدہ کرے دے پہ التحیات للہ والصلوات والطیبات. زبانی عبادت بھی صرف اللہ واسطے ہے جسمانی عبادت بھی صرف اللہ واسطے ہے تے مالی عبادت بھی صرف اللہ کریم واسطے ہے. التحیات للہ جس میں اسباب سارے بندے دے ختم تھی ونجنا دروازے سارے دنیا لے بند تھی ونجنا طاقتاں ساریاں جواب دے ونجنا اس ویلے پکار کرنا عبادت ہے تے غیبانہ پکار دے لین صرف اللہ ہے. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الدعاء هو العبادہ. آپ نے فرمایا غیبانہ پکار عبادت ہے تے عبادت صرف اللہ کریم دا حق ہے. نمونہ سنیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابی حضرت زید ابن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ طائف جو مکہ شریف آمن لگے ہیں ایک خچر علیہ بندے نال گل کی دینے کہ تو میرے کل کرایہ کھلوں تے میں نے مکہ شریف چھوڑا. خچر علیہ بندے نال کرایہ تے ہو گیا ہے. حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ سوار ہوئے تے جیرے سفر کرے دے ویران جگہ دے پہنچے ہیں. خچر دے مالک نے تلوار چکٹھیے میں تینوں قتل کرینا میرا قصور وہ آخر لگا میں ڈاکو ہوں بس میں یہ گل پوری کرے نا جی ذرا خیال مال تیرا لٹ رہے ہیں مال کھنچا میں نے قتل نہ کرے. اگر سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تے میرا رات آؤ چکر رہے ہیں قتل پہلے کرے ساں تے مال پادی لٹے ساں. حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ فرمانے لگے میں نے 2 رکعت نماز پڑھن دی مہلت دے چاہ. خچر آنکھن لگے آس پاس دیکھ اے ڈھانچے پے ہوئے انسان دے ہڈیاں پئی ہوئی انساناں دیاں انہاں مسافرن ہوئے میں بہانے نال اتھاں گھن کے آیا ہم قتل کر کے مال لٹ چھوڑا انہاں دا. انہاں بھی بڑیاں نمازاں پڑھیاں تو ہی پڑھے نا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمینے نا تو شرون علامات تموتون او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. جیری حالت بندے دی موت ہے اسی حالت نال بندے نے زندہ تھی کے اٹھی مڑے ہے. قرآن پاک کی تلاوت کرے نے موت یہ ہے. کلمہ طیبہ کلمہ شہادت پڑھتے موت یہ ہے. اللہ کا ذکر کرے نے موت یہ ہے. اسی حالت نال بندے نے اٹھی مڑے ہے. وہ کوئی موت نہ گدی یعنی فلمہ چلتی ہوئی ایکسیڈنٹ ہوا فلمہ دیکھتے موت آ گئی ہے کلمہ نصیب نہیں ہویا تے امین اونچی ہے دعا کرو اللہ بری موت تو بچاوے. حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ نو اکھڑ گئے نماز پڑھ دین جڑے نماز شروع کی دینے
اس تلوار کٹھیے حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ بیان کرے ہیں میں نے کچھ بھی یاد نہیں آیا زبان تے صرف یہ لفظ جانی تھی گئے یا ارحم الراحمین سارے مہربانہ دا بڑا مہربان اللہ یہ میرے الفاظ حضرت زید کی زبان میں کیوں نکلے آواز ہے یہ لا تقتلہ قتل نہ کریں یہ آواز نے والا کون ہے ڈاکو ہو گیا ہے کوئی آواز دے والا نظر نہیں سی آیا روچی وار تلوار چاہیے سے وار کرن لگے حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ دی زبان وچوں نکلے یا ارحم الراحمین آواز ہے یہ لا تقتلہ حضرت زید نو قتل نہ کرے یہ کون ہے آواز دے کوئی بھی نظر نہیں پیا تیجی بار ڈاکو نے تلوار کٹھی تے وار کرن لگے حضرت زید دی زبان تے الفاظ جاری تھے یا ارحم الراحمین آواز ہے لا تقتلوا حضرت زید نو قتل نہ کرے تاں جو گھوڑے تے چڑھ کے سوار سامنے آ گیا ہے تلوار دے ہتھ چاہیے تلوار دا پار کی دے گھوڑ سوار نے تے ڈاکو دی گردن قلم کر سٹی حضرت زید حیران تھی گئے فرماون لگے من انتا گھوڑے تے چڑھ کے آمن والا ڈاکو نو قتل کرنے والا تو کون ہے گھوڑے سوار نے جواب دیتے انا ملک من السماء السابع میں ساتویں آسمان دا فرشتہ ہاں جن ویلے تھوڑی زبان جو پہلی دفعہ نکلے یا ارحم الراحمین میں ساتویں آسمان تے ہوں اللہ فرمائے جلدی پہنچ میں اٹھاؤں آواز دیتی ہے قتل نہ کرے اللہ نے میری آواز ڈاکو دے کرنا دے پہنچا چھوڑی ہے جس ویلے دوسری دفعہ تو سانکھ ہے یا ارحم الراحمین میں پہلے آسمان تے آ گیا ہم اتھو میں کلماری قتل نہ کرے اللہ میری آواز ڈاکو نو سنا دیتی ہے کہ جس ویلے تو ساتری ہی دفاق ہے یا ارحم الراحمین میں زمین تے آ چکا ہم تے میں آواز دیتی ہے قتل نہ کرے اللہ کریم نے تھوڑی آہو ساری غیبانہ پکار سن کے قبول کر کے تھوڑی مشکل حل کرنا سے میں نو اللہ کریم نے بھیج چھوڑے چوی پارے دے الفاظ سورت نا سورت حمیم المومن یہ میرے سامنے 24 سپارہ کھلا ہوئے ہے فرمایا وقال ربکم ادعونی استجب لکم آیت نمبر 60 بڑے پروردگار پروردگار نے اعلان کر دیتے ہیں مشکل ہوئے دکھ ہوئے سکھ ہوئے آسانی ہوئے پریشانی ہوئے مصیبت ہوئے یا راحت ہوئے ہر حال دے اندر غیبانہ پکارنا تھوڑا کم ہے تے تھوڑی دو پکار نو سن کے قبول کرنا میرا کریم دا کم ہے وینے پارے دے الفاظ سورت نا سورت النمل پہلا صفحہ وینے سپارے دا آیت نمبر 62 فرمایا یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء یہ میں بندہ بے بس سے مجبور تھی بنے تے اللہ کریم نو حکل مارے یجیبو اللہ دی رحمت اچھی کر کے جواب دے دیئے یہ تو ہو گئی رب العالمین دی شان تے 26 سپارے دے الفاظ پہلا صفحہ 26 سپارہ میرے سامنے تے آیت نمبر 5 فرمایا ومن اضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له الى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون اس تو بڑا گمراہ کون ہے سیدھے رستے تو بھٹکا ہوا جڑا غیبانہ پکارا انہاں دیاں کھڑنا پیا ہے جڑے اس نو جواب نہیں دے سکدے اللہ کدن تک ایک دن ہفتہ سال مہینے نہیں جواب نہیں دے سکدے قبول نہیں کر سکدے اللہ کتنے تک جواب
سکتے ہیں. اللہ فرمائے لا یوم القیامہ قیامت حق لمارے تے جواب انہوں نہیں دیونا. اللہ کریم کیوں فرمائے وَهُمْ مَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ. وہ پکار کرنے والے دی پکار تو غافل ہے نا. انہوں نے کوئی پتہ نہیں کہ عقل ماری ہے تے کہ نہیں ماری. جلسہ مکمل ہے مطلب کوئی دوست آگے مولوی صاحب ہونا تھا پتالی آیتاں پڑھتے رہے. 7واں پارہ سورت کا نام سورت المائدہ. یہ میرے سامنے سورت المائدہ کھلی ہوئی ہے تے آیت نمبر 109 یہ حوالہ ہے اگلی میں رکھی ہوئی ہے. یوم یجمع اللہ الرسل. اللہ کریم دہاڑے قیامت رسولوں جمع کرے سی. بتاں دی گل نہیں. یوم یجمع اللہ الرسل انبیاء علیہ السلام اللہ کریم دے دربار میں جمع فیقول ماذا اجبتم اے ماذا عبدتم. رب العالمین فرمائے انبیاء علیہ السلام اے میرے رسول دسو تھوڑی عبادت کیوں کی گئی, سجدے کیوں کیتے گئے, تھوڑی غیبانہ پکار کیوں کی گئی. یا رسول اللہ انظر حالنا واسمع قالنا اغثنی یا رسول اللہ یا ابراہیم یا اسماعیل. تھوڑے سجدے کیوں ہوئے, طواف کیوں ہوئے, منتا منوتیاں کیوں دیتیاں گئیاں, سفارشی پڑھ کے تمہیں حقلہ کیوں ماریاں گئیاں. تو بندہ ٹوڑے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی قبر منور دے من کے میرے واسطے دعا کروے. میری تواڈے کو تواڈی اللہ دے کو اللہ میری سندا نہیں تے تواڈی گل مڑے دا نہیں. اے کیوں اے کم ہویا ہے؟ اللہ دے رسول جواب دیونے ہیں قالوا لا علم لنا. یہ حوالہ ہے اللہ سانو کوئی پتہ نہیں. سجدے کہہ کیتے ہیں, غیبانہ پکارا کہہ کی دیا, آگے سانو سفارشی بنا کے کہہ سکتے ہیں, چادر کے چڑھائیاں منتا منوتیاں نظرانیاں کہہ دیتیاں. قالوا لا علم لنا. اللہ سانو کوئی پتہ نہیں, اسا دنیا تو چلے گئے اور غیب کا معاملہ بڑھ گیا ہے کہ انک انت علام الغیوب. غیبہ کا علم صرف تیرے کولے, سانو کوئی پتہ نہیں. اللہ بنا اونچا چاہنے دوستانے جذبے نال اللہ دی رحمت متوجہ تھی. میں تو اجلا سے دعا کرے سا غیبانہ پکارا دے لے سے بکاوڑے اپنا کھوڑے. یہ زبانی عبادت مختصر تے نمبر 2 جسمانی عبادت والصلوات. جسمانی عبادت لے صرف اللہ ایک نمونہ. صحابہ کرام عرض کرنے کہ انت حق کوئی اس جادہ لکھ. اللہ دے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم عجب دے رحمن والے لوگ اپنے بادشاہ دے سامنے تعظیمی سجدہ کرے دینا. ساری دنیا دے بادشاہ مل بنینا تھوڑی شان دے مقام کا مقابلہ نہیں کر سکتے. تو سانو اجازت دیو اساں تہاڈا سجدہ کرنا چاہتے ہیں. صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم دا سجدہ الہ سمجھ کے نام کرنا چاہتے ہیں, خدا سمجھ کے نام کرنا چاہتے ہیں, تعظیمی سجدہ کرنا چاہتے ہیں, عزت واسطے, ادب واسطے, احترام واسطے. اجازت دے اللہ دے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لو كنت آمر لأحد ان يسجد لأحد لأمرت النساء ان يسجدن لأزواجهن. آپ نے فرمایا نہیں میری شریعت وچ انسان دے سجدے دی کوئی گنجائش نہیں. انسان دے سجدے دی گنجائش ہوندی تے میں بیوی نو حکم دے خامد دا سجدہ کر. بیوی نو خامد دے سجدے دی اجازت نہیں, شاگرد نو استاد دے سجدے دی اجازت نہیں, اولاد نو والدین دے تعلیمی سجدے دی اجازت نہیں, کہ
مرید و مرشد تعظیمی سجدے کی اجازت نہیں. تو صحابہ کرام کو میں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دے تعظیمی سجدے کی اجازت نہیں. متھا پیدا کرنے والا صرف اللہ ہے تے سجدے دے لین میں صرف اللہ ہے. چند کلمات میں عرض کر چھوڑے حاضری دے مضمون بڑا لمبا ہے. 4 چیزاں آپ نے بیان فرمائیاں ہیں. ایک عبادت اللہ ہی دی کی رکھیں تے اللہ نال شریک کرنا بڑا ہے. زندگی ہوئی انشاءاللہ تکمیل مت کے اور موقع تے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.